یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج اکتوبر 2023 کی 28 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجے چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد نے پنجاب پولیس اور یونیورسٹی سیکیورٹی کے درجن بھر اہلکاروں سمیت مل کر بلوچ طالب علم کو زدوکوب کرنے کے بعد جبراً اغوا کر لیا ہے۔ اس سے پہلے پشتون سٹوڈنٹس عالمگیر وزیر اور ایک بلوچ طالب علم بےبگار امداد کو بھی یونیورسٹی سے اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے 4 مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں پاکستانی فوجی کیمپوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ان حملوں میں مشقے میں فوجی کیمپ پر حملہ شامل ہے۔ چاروں حملے ایک ہی وقت میں کیے گئے۔ یہ حملے منگل کے دن رات کے وقت کیے گئے۔ مشقے فوجی کیمپ کے علاوہ نلی، رندک، نوکجو، پگار اور میانی کلات پر بھی حملے کیے گئے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے بھی جھاؤ میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جلسہ عام ہو رہا ہے، تاہم ابھی تک اس حوالے سے خبریں موصول نہیں ہوئیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جلسے سے متعلق خبریں کل کے نیوز بلیٹن میں شامل کی جائیں گی۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ روز بھارت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں حملہ آور پاکستان کے حق میں 4، 22 اور 24 اکتوبر کو یوم نجات اور پاکستانی فوجی حملے اور قبائلی لوٹ مار سے ریاستی باشندوں کو بچانے کے لیے آنے والی بھارتی فوج کے خلاف یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں پی آئی اے کی سکردو کی پروازیں منسوخ ہونے کے بعد عوام اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پورے ملک میں پی آئی اے کی منسوخ پروازوں کی تعداد 537 ہو گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے رشتہ دار صابر حمید عرف مٹھو کو 19 بینک اکاؤنٹ رکھنے اور 5.34 ارب روپے ان میں جمع کرانے کے کیس میں ایف آئی اے نے کلین چٹ دے کر بری کر دیا ہے۔ مٹھو کے 19 بینک اکاؤنٹ میں سے 5 غیر ملکی اکاؤنٹ شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے گزشتہ روز اسرائیل حماس جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد کے خلاف آسٹریا، کروشیا، چیک اور ہنگری نے ووٹ ڈالے، جبکہ 14 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ان میں اسٹونیا، فن لینڈ، ڈنمارک، لتھوینیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، سویڈن، سلوواکیہ، بلغاریہ، رومانیہ، یونان اور ہالینڈ شامل ہیں۔ کل 120 ووٹ قرارداد کی حمایت میں، 14 مخالفت میں آئے، جبکہ 45 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ گزشتہ رات اسرائیلی طیاروں نے حماس کے 150 ٹھکانوں پر بمباری کی جو شمالی غزہ میں واقع ہیں۔ غزہ میں تمام مواصلاتی نظام درم برم ہو چکا ہے۔ 7,000 فلسطینی ہلاک ہونے کے بعد بھی حماس اسرائیل کے 200 سے زیادہ اغوا شدہ باشندوں کو رہا نہیں کر رہا۔ دریں اثنا عراق اور شام میں ایرانی دہشت گرد تنظیموں نے امریکی تنصیبات اور ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد امریکی طیاروں نے عراق اور شام میں ایران کی پراکسی تنظیموں کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تباہ کیا ہے، اور شام کے دارالخلافہ دمشق اور الیپو کے ہوائی اڈوں کے رن ویز بھی بمباری کر کے تباہ کر دیے ہیں۔ اب تک ایران میں 21 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ نے اپنے 900 پیرا ٹروپرز گزشتہ روز اسرائیل پہنچا دیے ہیں۔ ایران میں ایک اور نوجوان لڑکی ارمیتا گاراوانڈ 1 ماہ کوما میں رہنے کے بعد اس دنیا سے چل بسی۔
ارمیتا کو ایرانی اخلاقی پولیس یعنی موریلٹی پولیس نے 1 اکتوبر کو تہران میں حجاب نہ پہننے پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی تھیں۔ گزشتہ روز 1 ماہ کومے میں رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔